ریاکاری یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ محدثین نے جو گناہ کبیرہ کی لیسٹ بتائی ہے اس لیسٹ میں ریاکاری کو بھی گناہ کبیرہ قرار دیا گیا، بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ ریاکاری یعنی دکھاوا، جو بھی ہم کام کرتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے ہم کریں گے۔ نماز پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں دکھانے کے لیے، حج اور عمرہ کرتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے۔ تو ریاکاری کے بارے میں جو احادیث میں آتا ہے اس کو بھی ہم سنتے چلتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع اللہ بہ ومن رعایا رعایا اللہ بہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آدمی دنیا میں کسی کو سنانے کے لیے کوئی نیکی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے اس کے گناہوں کو سنائے گا، اس کے عیبوں کو سنائے گا۔ ومن رعایا، اور جو آدمی کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کرتا تھا، رعائی اللہ بہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے اس کے عیب اور گناہوں کو لوگوں کے سامنے دکھائے گا۔ آج ہر عمل میں ہمارے اندر ریاکاری آ چکی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہماری ریاکاری سے خالی نہیں ہے، حالانکہ ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے۔ شرک کے جو اقسام ہیں، شرک کی جو کیٹیگریز ہیں، اس میں سے ایک کیٹیگری ریاکاری کو بھی کہا گیا ہے، دکھاوے کو کہا گیا ہے۔ اور پھر ریا کرنے والوں کا جو انجام ہوگا، دکھاوا کرنے والوں کا جو انجام ہوگا، مسلم شریف کی حدیث میں بیان کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آخرت میں قیامت کے دن ایک شہید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا۔ شہید کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے۔ میں نے تجھے فلاں نعمت عطا کی تھی، میں نے تجھے یہ دیا تھا، میں نے تجھے وہ دیا تھا۔ اور وہ شہید، وہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی نعمتوں کا اعتراف کرے گا، اپنی نعمتوں کو قبول کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شہید سے کہیں گے کہ میں نے تجھ کو جو نعمتیں عطا کی تھیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا دنیا میں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا کام کیے۔ شہید کہے گا کہ اے اللہ، میں جنگ میں حاضر ہوا، میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، تیری خاطر میں نے جہاد کیا، میں شہید ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو وہاں پر جنگ میں اس لیے شریک ہوا تھا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، دکھاوے کے لیے تو نے وہاں پر اس جنگ میں اپنی شرکت کو کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس شہید کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ غور کیجئے، آدمی شہید ہے، جنگ میں شریک ہو کر اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن ویسے آدمی کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل میں دکھاوا تھا، اس کے عمل میں ریاکاری تھی۔ پھر اسی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک حافظ قرآن کو، ایک عالم کو لایا جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حافظ قرآن کے سامنے، اس عالم کے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے۔ وہ آدمی ان نعمتوں کو قبول کرے گا، اس کا اعتراف کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ میری ان دی ہوئی نعمتوں پر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کون سا عمل کیا تھا؟ وہ حافظ قرآن، وہ عالم دین کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اچھی آواز میں تیرے قرآن کو لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے،
تو نے تو قرآن کو اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، تو نے تو علم کو اس لیے پھیلایا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، تیرے اندر ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک تیسرا شخص بھی وہاں پر لایا جائے گا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا تھا، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا کرتا تھا، اس آدمی کو وہاں پر لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ اس کے سامنے کریں گے۔ وہ آدمی اپنی نعمتوں کو قبول کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ میری ان نعمتوں پر ان کا شکریہ بجا لانے کے لیے تو نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ آدمی کہے گا کہ اللہ جو کچھ تو نے دیا تھا میں اس میں سے صدقہ و خیرات کرتا تھا، میں غریبوں کا خیال کرتا تھا، میں مسکینوں کا خیال کرتا تھا، میں بہت ہی زیادہ روپیہ پیسہ دینے والا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے تو صدقہ و خیرات اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے فیاض کہیں، لوگ تجھے بڑا خرچہ کرنے والا کہیں، لیکن تیرے اندر ریاکاری تھی، تیرے اندر دکھاوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس آدمی کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس حدیث میں جو 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ یہ لوگ بہت ہی بڑے بڑے عمل کرنے والے، حافظ قرآن بہت بڑا عمل ہے، عالم دین بننا، علم کو پھیلانا بہت ہی بہترین عمل ہے، جنگ میں شریک ہو کر شہید ہو جانا بہت ہی بہترین عمل ہے، اپنے مال کو، اپنے روپے پیسے کو خرچہ کرنا اللہ کی راہ میں بہت ہی بہترین عمل ہے۔ لیکن اتنا بہترین عمل کرنے کے باوجود چونکہ ان کے اندر ریاکاری تھی، چونکہ ان کے اندر دکھاوا تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم رسید کر دے گا۔ ریاکاری یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج ہمارا ہر معاملہ، ہر کام ریاکاری سے بھرا ہوا ہے۔ آج لوگ صدقہ و خیرات کرتے بھی ہیں تو ریاکاری کے طور پر ایک سیلفی لے لیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو پھر فوٹوؤں کے انبار وہاں پر لگ جاتے ہیں، نیوز پیپرز میں دیتے ہیں، ہم نے بیواؤں کی مدد کی، ہم نے یتیموں کی مدد کی، ہم نے ان لوگوں کو راشن دیا، ہم نے ان لوگوں کو کھانے پینے کا سامان دیا۔ لوگ آج بس ریاکاری میں مبتلا ہو کر اپنے اعمال کو بجا لا رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ریاکاری جس کے اندر آ جائے اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قبول ہونے والا نہیں۔ اگر ہم عمرہ اور حج کرنے والوں کی بات کریں تو کوٹ کوٹ کر ایسے لوگوں کے اندر ریاکاری دیکھنے کو ملتی ہے۔ جو لوگ عمرہ کو جانا چاہتے ہیں، جو لوگ حج کو جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ دعوتوں پر دعوتیں اپنے گھروں میں ارینج کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ جب حج سے واپس آتے ہیں پھر وہاں پر شہرت کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا گیا بہت سارے لوگ حج اور عمرہ کو جانے سے پہلے نیوز پیپرز میں اشتہار دیتے ہیں، ہم حج کو جا رہے ہیں، ہم عمرہ کو جا رہے ہیں۔ دکھاوا کر کے اگر ہم جائیں گے، حج کرنے میں انسان کے 2.5 لاکھ سے 4 لاکھ تک خرچ ہوتے ہیں، عمرہ کرنے میں انسان کے 50,000 سے 1 لاکھ تک خرچ ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم کو خرچ کرنے کے باوجود، وقت لگانے کے باوجود، یہاں سے وہاں سفر کر کے جانے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمارا ایک عمل بھی قبول ہونے والا نہیں اگر ہم نے دکھاوے کے لیے وہ کام کیا ہوگا۔ اگر ریاکاری اور شہرت، ریا و نمود ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر کوئی چیز ہماری قابل قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔